بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ ہاؤس دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ اس وقت پاکستان کا ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، اور سید مزمل شاہ نام کا ایک شخص جس کے بارے میں اگر نرم الفاظ بھی استعمال کروں تو میں اسے پاکستان کے لبرلز اور سیکولرز کا اصل چہرہ کہوں گی۔ تو اس شخص نے اپنے ایک حالیہ ویڈیو میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو ڈسکس کیا ہے، اور ویڈیو کے شروع میں وہ کہتا ہے کہ ہم حقائق پر بات کریں گے اور دونوں طرف کا موقف پیش کریں گے، لیکن درمیان میں وہ ڈنڈی مارتا ہے اور یک طرفہ موقف پر زور دے کر حقائق کو مسخ کرتا ہے۔ اصل میں سید مزمل نے اپنا سارا بیانیہ ایک جرنلسٹ کے آرٹیکل پر بنایا ہے جو کہ 2009 میں چھپا تھا، اور یہ بالکل وہی موقف ہے جو امریکہ دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور حالانکہ اپنی ویڈیو میں سید مزمل داؤد غزنوی کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے موقف کو بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ داؤد غزنوی کا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں موقف بہت جاندار ہے۔ داؤد غزنوی جو کہ ایک ماہر قانون ہے، ان کی کتاب عافیہ انہرڈ انکورنگ دا پرسنل اینڈ لیگل مسٹیریس سراؤنڈنگز FBI موسٹ وانٹڈ وومن۔ اور ناظرین اکرام، یہ کتاب رونمائی سے پہلے ہی Amazon پر بیسٹ سیلرز میں شامل ہو چکی تھی، اور اس میں مصنف نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا بلکہ سارے لیگل اور سرکاری پروسیس اور ڈاکومنٹس کو کوٹ کیا ہے۔ لیکن سید مزمل نے اس کے بجائے دوسرا کمزور موقف اپنایا ہے۔ سید مزمل کا تمام کیس 2-3 پوائنٹس پر تھا۔ نمبر 1 یہ کہ عافیہ نے دوسری شادی القاعدہ کے ایک رکن سے کی تھی۔ نمبر 2 یہ کہ وہ 2003 سے 2008 تک انڈر گراؤنڈ تھی اور پھر افغانستان جانے کے بعد غزنی میں پکڑی گئی۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ بعد میں عدالت میں ڈاکٹر عافیہ نے اپنا کیس خود کمزور کیا تھا اور وہ عدالتی پروسیس میں تعاون نہیں کر رہی تھی۔ تو آئیے ان تمام الزامات کا باری باری جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عافیہ کی شادی کی بات کرتے ہیں تو اس الزام کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ سید مزمل نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر عافیہ نے طلاق کے 6 ماہ بعد شادی کی، جبکہ ڈاکٹر عافیہ کی طلاق 21 اکتوبر 2002 میں ہوئی، اور اس کے 5 ماہ اور 28 دن بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں سید مزمل ڈاکٹر عافیہ کے پہلے شوہر کی بات کو بنیاد بناتے ہیں، لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں سب سے شرمناک کردار ان کے سابق شوہر کا ہے، اور دوسری طرف عافیہ کی بہن اور ماں ان کی دوسری شادی کی سختی سے تردید کرتی ہیں۔ تو ڈاکٹر عافیہ کے سابق شوہر ڈاکٹر امجد کا موقف اس معاملے میں بالکل بھی نہیں قبول کیا جا سکتا، کیونکہ اس حوالے سے ایک عجیب واقعہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر عافیہ کو پکڑنے کے 5 سال بعد افغان حکام نے ان کے بیٹے احمد کو 2008 میں واپس کیا، تو ڈاکٹر امجد نے اپنے بیٹے سے ملاقات تک نہ کی، اور پھر جب 7 سال بعد وہ عافیہ کے والدہ کے گھر اپنے بیٹے سے ملنے گئے تو بجائے اس کے کہ احمد اپنے باپ کو دیکھ کر خوش ہوتا، الٹا احمد نے اپنے باپ ڈاکٹر امجد کو دیکھ کر چیخ لگائی اور بھاگنے لگا، اور اس بچے کو پینک اٹیک ہوا اور وہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ یہی شخص جیل میں آ کر ہمیں مارتا تھا۔ یہ واقعہ نہایت ہی افسوس اور خوفناک ہے۔ تو ایسے مشکوک شخص کے بیان کو لے کر سید مزمل شاہ اور دوسرے سو کالڈ ریسرچرز ڈاکٹر عافیہ پر اس طرح کے الزامات کیسے لگا سکتے ہیں؟ سید مزمل کا دوسرا الزام یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو 2003 میں نہیں بلکہ 2008 میں غزنی سے گرفتار کیا گیا، اور وہ 5 سالوں کے دوران پاکستان میں چھپی رہی۔ اور اتنے بڑے دعوے کے ثبوت کے لیے وہ پھر سے ان کے سابقہ شوہر اور ڈاکٹر عافیہ کے انکل کے بیان کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ اصل میں عافیہ کو 2003 میں ہی گرفتار کیا گیا تھا، اور 2003 میں ہی خود عافیہ کے انکل نے عمران خان کو کہا تھا، اور عمران خان نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور ڈاکٹر عافیہ کی ماں اور بہن نے اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات سے عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کی بازیابی کی درخواست کی، اور ساتھ ہی عافیہ کی والدہ اور بہن نے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو یہ بھی بتایا کہ انہیں چند موٹر سائیکل سواروں نے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ بچوں اور عافیہ کی سلامتی چاہتی ہیں تو اس کی پراسرار گمشدگی کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ اور یوں 2008 تک کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کدھر ہے۔ اسی دوران ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری موزم بیگ جو بگرام جیل اور گوانتانامو میں رہ چکا تھا، اس کی ایک کتاب اینمی کمبیٹنٹ منظر عام پر آئی، جس میں ایک خاتون قیدی کا ذکر ہے جو بگرام جیل میں قیدیوں اور جیل اہلکاروں کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ اور انہی دنوں برطانوی نو مسلم صحافی یوان ریڈلی نے بھی ایسی قیدی کا ذکر کیا اور اسے گرے لیڈی آف بگرام کا نام دیا۔ اور یوان ریڈلی افغانستان اس طرح گئی کہ انہیں گوانتانامو بے میں قیدیوں سے انٹرویو کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ افغانستان کی جیل بگرام میں ایک خاتون قید ہے، جس پر ایوان ریڈلی افغانستان گئی۔ جیل میں موجود دوسری قیدیوں نے تصدیق کی کہ قیدی نمبر 650 عافیہ ہی ہے۔ اور اس طرح 5 سال سے زائد عرصے کی گمنامی کے بعد برطانوی صحافی ریڈلی نے 7 جولائی سن 2008 کو اسلام آباد میں انکشاف کیا کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل میں قید ہے اور اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک ہوتا ہے۔
اصل میں ناظرین اکرام 2003 سے 2008 تک ڈاکٹر عافیہ سیکرٹ پریزن میں تھیں۔ سیکرٹ پریزن یعنی خفیہ قید امریکی ایجنسیوں کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک میں قائم کیے گئے، جن میں بغیر مقدمے کے لوگوں کو رکھا جا سکتا تھا۔ اور اس بات کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ جب عافیہ نے عدالت میں سیکرٹ پریزن میں اپنی قید کا ذکر کیا تو جج نے ان کے الفاظ حذف کروا دیے۔ اب آتے ہیں اس آخری اعتراض پر جو سید مزمل کہتے ہیں کہ عدالتی پروسیس کو خود عافیہ نے خراب کیا اور عافیہ وائلنٹ تھی، جبکہ ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ کورٹ میں عافیہ صدیقی کو رائٹ آف کاؤنسلنگ یعنی مشورے کا حق نہیں دیا گیا، نہ ہی مرضی کے وکیل مہیا کیے گئے، چنانچہ اس نے اپنا کیس خود لڑا۔ اور ناظرین اکرام 2008 میں اس کیس کا فیصلہ سنانے سے پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، اور ہوا یوں کہ کیس کا فیصلہ سنائے جانے سے کچھ دیر پہلے آڈینس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے جیوری کے 2 ممبران پر اعتراض اٹھایا اور انہیں شدید ترین دھمکیاں دی۔ جج نے دونوں معزز ممبران کو ریپلیس کر دیا اور اس شخص کو تفتیش کے لیے اٹارنی جنرل کے کمرے میں بھیج دیا۔ عافیہ نے اپنی کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ میں انکشاف کیا کہ جیوری کے ان 2 ممبران نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور یہ بات واضح رہے کہ امریکی قانون کے مطابق اس مقدمے کے لیے متفقہ فیصلہ ضروری تھا، جو ان دونوں معزز ممبران کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ آج تک دھمکی دینے والا وہ شخص بھی کبھی سامنے نہیں لایا گیا۔ اور یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر عافیہ پر دہشت گردی کے 2 مقدمات بھی چلائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک عزیر پراچا کیس جو امریکہ میں دہشت گردی کے ایک مبینہ منصوبہ کے لیے سہولت کاری کا تھا، اور دوسرا کیس دہشت گرد تنظیم کی فنڈ کے لیے لائبیریا سمگلنگ کا تھا۔ ان کیسز کے حوالے سے عدالت کو کسی بھی قسم کے کوئی ثبوت یا شواہد نہیں ملے، اور امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ کو ان دونوں کیسز میں باعزت بری کر دیا تھا۔ اب رہ جاتا ہے عافیہ صدیقی پر لگایا گیا یہ الزام کہ وہ امریکی فوجیوں پر حملے کی مرتکب ہوئی، تو اس کو آپ اقدام قتل کا مقدمہ کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا، تو اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 10-12 سال تک بن سکتی ہے، لیکن انہیں 86 سال قید کی سزا دی گئی، جو کہ آج تک سمجھ سے باہر ہے۔ اور ناظرین اکرام، ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال قید کی سزا کیوں دی گئی؟ اس کا جواب آپ لوگوں کو ایوان رڈلے کے ایک حالیہ انٹرویو سے مل جائے گا۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا، جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے 2014 میں خفیہ طور پر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کوشش شروع کی تھی، اور نہ عافیہ کی فیملی اور نہ ہی کسی سیاستدان کو اس کی خبر تھی۔ یہ رہائی امریکی سولجر جو کہ طالبان کی قید میں تھا، اس کے بدلے میں ہو رہی تھی۔ آخری مرحلے پر جب رہائی کا معاملہ فائنل ہونے والا تھا تو انٹیلیجنس نے بتایا کہ عافیہ رہا نہیں ہوگی۔ پہلے تو وہ بات کو خفیہ رکھ رہے تھے، لیکن آخر میں انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ایجنسی ISI نہیں چاہتی کہ عافیہ رہا ہو، اگر رہا ہو کر واپس آئے تو 48 گھنٹے میں اس کو مار دیا جائے گا۔ اور ناظرین اکرام، جب ایوان رڈلے کا یہ انٹرویو منظر عام پر آیا تھا، تب میں نے آپ لوگوں کو اپنے چینل کی اس ویڈیو میں فوری طور پر آگاہ کیا تھا۔ اب اس دعوے میں کتنی صداقت ہے یہ ایوان رڈلے ہی بتا سکتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد خان نے یہ بیان دیا ہے کہ عافیہ کی جیل کی چابی نیو یارک میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، بھرپور عوامی کیمپین چلانی چاہیے تاکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھے ڈاکٹر عافیہ کیس کے متعلق چند حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔